السلام علیکم۔ نماز میں کبھی کبھی آدمی بے خیالی میں کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے یا شیطان کبھی کبھی ذہن کے اندر وسوسے اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اور شیطانی وار کو ناکام بنانے کے لیے شریعت نے سجدہ سہو کو واجب قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے شبے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ آخر میں 2 سجدے کر لے۔ تو سجدہ سہو کے مشروع ہونے کی یہ وجہ ہے تاکہ غلطی کی تلافی اور شیطانی حملے کو ناکام بنایا جا سکے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں اور اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ پہلی غلطی ہے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا، یعنی نماز کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کسی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ادا نہیں کیا اور بعد میں یاد آئی تو آدمی آخر میں 2 سجدے کر لے، سجدہ سہو کر لے، تو اس سے اس کا جو واجب ترک ہوا تھا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ جیسے کہ آدمی نے قاعدہ اولا 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں قاعدہ اولا یعنی جو تشہد پڑھتے ہیں بیٹھ کے 2 رکعت کے بعد، وہ پڑھنا وہ بھول گیا اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بعد میں اسے یاد آیا تو اب وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، جس سے اس کی اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی۔ دوسری وجہ سجدہ سہو کرنے کی وہ ہے کہ کسی فرض یا واجب کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ادا کیا۔ مثلا سورہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے اور سورت بعد میں ملائی جاتی ہے۔ اب کسی آدمی نے سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لی، تو اب اس نے واجب کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ادا کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض یعنی رکوع وہ پہلے بعد میں ادا کرتے ہیں اور قرات پہلے ہوتی ہے، کسی نے رکوع پہلے کر لیا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہوئی کہ فرض یا واجب کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ادا کیا تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری وجہ سجدہ سہو کرنے کی وہ ہے کسی فرض یا واجب کو مقرر ادا کیا، اس کا تکرار کر لیا، یعنی جتنی اس کی تعداد مقرر تھی اس تعداد سے زائد ادا کیا۔ 1 رکعت کے اندر 1 رکوع کرنا ہے، کسی نے 2 رکوع کر لیے، 1 رکعت میں 2 سجدے مشروع ہیں، کسی نے 3 یا 4 سجدے کر لیے، تو اب اس نے اس فرض کی تکرار کر دیا، فرض کو اس کی تعداد سے زائد مرتبہ ادا کیا، تو اب اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ چوتھی وجہ سجدہ سہو کے واجب ہونے کی وہ ہے کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، جیسا کہ ظہر اور عصر کے اندر آہستہ قرات کی جاتی ہے، اب کسی نے ان نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کر لی، یا جن نمازوں میں جہراً اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے ان میں آہستہ آواز سے قرات کر لی، تو اب اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ چند اہم وجوہات اور اصول ہیں کہ جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی آپ سے کوئی غلطی ہو تو آپ دیکھیں کہ آیا یہ فرض تھا یا واجب تھا، تو اس بنا پر آپ اس کا سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عام لوگوں سے جو اکثر غلطی سرزد ہوتی ہے وہ ہے تعداد رکعت کو بھول جانا، یعنی لوگ عموماً یہ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی رکعت ادا کی، 2 رکعت ادا کی، 3 رکعت ادا کی۔ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو پہلی مرتبہ یہ شک ہوا ہے یعنی تعداد رکعت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو توڑ دے وہیں سے اور از سر نو وہ نیت کر کے نئی نماز ادا کرے۔ لیکن اگر اسے پہلی مرتبہ یہ شک نہیں ہوا بلکہ اسے بار بار ہوتا رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے غالب گمان پر عمل کرے، یعنی جتنی رکعتوں کا اسے غالب گمان ہے، اگر 3 اور 4 میں شک ہو گیا اور اسے یہ یقین ہے کہ میں نے 4 ادا کی تو وہ 4 ہی پڑھے، اور اگر اسے یہ یقین ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو 3 ہی پڑھے۔ لیکن اگر اسے کوئی غالب گمان نہیں، وہ شش و پنج میں مبتلا ہے، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، تو ان میں سے جو یقینی صورت ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ مثلا اسے 2 یا 3 میں شک ہو گیا تو اب 2 تو یقینی ہے کہ اس نے پڑھی ہی پڑھی ہیں تو اب 2 رکعت ہوں گی۔ 4 یا 3 میں شک ہو گیا تو اب 3 یقینی ہیں تو 3 ہی پڑھیں گے۔ 1 یا 2 میں شک ہو گیا تو 1 یقینی ہے، لہٰذا اس کی 1 رکعت ہی مانی جائے گی اور وہ دوسری رکعت دوبارہ سے ادا کرے گا۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں، یعنی جس قاعدہ میں اس نے تشہد، درود شریف اور دعائیں پڑھنی ہے، اور یہ فجر میں دوسری رکعت میں ہوتا ہے، ظہر، عصر اور عشاء میں چوتھی رکعت میں، اور مغرب میں تیسری رکعت میں قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ تو جب اس نے تشہد پڑھ لی تو اب تشہد پڑھنے کے بعد وہ صرف دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، جس طرح عام سجدے کرتے ہیں۔ 2 سجدوں کے بعد وہ واپس قاعدے میں بیٹھے گا، تشہد، درود شریف اور دعائیں پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دے تو اس سے اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کے لیے دائیں طرف 1 مرتبہ سلام پھیرنا یہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے سلام پھیرے بغیر 2 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو اس کا ادا تو ہو جائے گا،
لیکن کراہت تنزیہی لازم آئے گی، کیونکہ اس نے سنت پر عمل نہیں کیا۔ سنت یہ ہے کہ سلام دائیں طرف پھیریں اور پھر 2 سجدے کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو آخر میں سجدہ سہو کرنا یاد نہیں رہتا اور وہ بھولے سے دونوں طرف سلام پھیر لیتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہے، یا اس نے اپنا سینہ کعبہ سے پھیر لیا ہے، یا اس نے بات کر لی ہے، یا کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو نماز کے منافی ہے، تو تب تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی اور اس کو دوبارہ سے اعادہ لازم آئے گا۔ لیکن اگر ابھی تک وہ وہیں پر بیٹھا ہے، اس نے بات بھی نہیں کی، اپنا سینہ قبلے سے بھی نہیں پھیرا، تب وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے تشہد، درود شریف اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر لے، تو اس سے اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے اندر جو بھول کر غلطی ہوتی ہے، صرف اسی کی تلافی سجدہ سہو سے ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کوئی نماز کے اندر غلطی کی، جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا، فرض کے اندر تاخیر کی، تو اب اس کو نماز دوبارہ سے لٹانی پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز کی تلافی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر کوئی غلطی کی ہے یا اس کی نماز میں کوئی فرض رہ گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔